والے تھے اور انہوں نے صرف میرا BP چیک کیا ہے اور اس کے علاوہ مجھے اور کوئی بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں دی گئی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے اپنے کچھ خدشات کا اظہار کیا ہے. انہوں نے یہ خدشات کا اظہار کیا ہے کہ جس طریقے سے ان کو کھانا دیا جا رہا ہے اور بار بار ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید مرچیں ہیں اور پھر جب کھانا دیا جاتا ہے تو آ کے پھر ان کا BP بھی چیک کیا جاتا ہے اور BP چیک کر کے لکھا جاتا ہے کہ ان کا BP ہائی ہے. بیوی کہتی ہے کہ نہ مجھے کبھی زندگی میں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوا ہے، نہ شوگر کا مسئلہ ہے، نہ ہی شکر الحمدللہ مجھے کوئی اور بیماری ہے. میں بالکل صحت مند ہوں، لیکن یہ لوگ میرے ساتھ کر رہے ہیں تو خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ لوگ کہیں گے کہ بیوی کی طبیعت خراب تھی، بیوی کا BP ہائی ہو گیا اور بیوی کو کچھ ہو گیا. تو ان کو خدشات ہے اپنے زندگی کے معاملے کے بارے میں، ان کو خطرات ہے اور آج ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کا صحیح طریقے سے اسپیشلسٹ سے میڈیکل چیک اپ کرایا جائے اور ان کے شوکت خانم کا جو ہم نے ڈاکٹرز کی پٹیشن دی ہوئی ہے کہ شوکت خانم کے ڈاکٹرز کا آ کے وہ کمبائنڈ ان کا میڈیکل چیک اپ کیا جائے. باقی باتیں نہیں کریں گے، لیکن ہمیں ہائی کنسرنز ہیں. آج ان کی فیملی بھی ملی ہے، آج ان کے ڈاکٹرز بھی ملے ہیں اور ان کی فیملی اور جو لائرز جو ہے نا وہ دونوں ملے ہیں. تو جو فیملی اور لائرز دونوں کو انہوں نے کہا ہے کہ ان کا صحیح میڈیکل چیک اپ نہیں ہوا ہے اور ان کی زندگی کو خطرات ہے اور انہیں یہ خدشات ہے کہ انہیں یہاں یہ کچھ کر دیں گے. بہت شکریہ. میڈم اپنا تعارف کروا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشال یوسف زین کا نام ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی بالکل بی بی صاحبہ سے ملاقات ہوئی ہے، جس ملاقات میں میرے ساتھ کھڑی ہیں مشال یوسف زئی، یہ بھی موجود تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر گور صاحب، سلمان صفدر صاحب اور سلمان صاحب ایک اور ہمارے ایڈوکیٹ ہیں وہ موجود تھے. تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ملاقات ہماری کوئی آدھا پونا گھنٹہ جاری رہی ہے. جو انہوں نے بتایا بالکل یہ ٹھیک بتا رہی ہیں اور انہوں نے بتایا کہ پہلے دن جو میرا روزہ تھا تو مجھے کھانا دیا گیا، اس میں مرچیں تھیں. میں نے کھانا جو ہے وہ کھایا، کمپلیٹ کیا، لیکن جو ہی میں نے نماز پڑھی تو میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا وہاں نماز کے اندر ہی وہاں پر نماز ادا کرنا. اور جب میں جو ہے میری آنکھوں میں پانی شروع ہو گیا، ناک میں پانی شروع ہو گیا. اور واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ جو آفیسر تھے اوپر کھڑے ہوئے انہوں نے آ کر ان سے پوچھا کہ کھانا ٹھیک تھا؟ تو میں نے کہا جی ٹھیک تھا. مرچیں تھیں؟ کہتے ہیں نہیں بالکل ٹھیک تھا. انہوں نے کہا جی بس مرچیں تھیں؟ کہتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے مرچیں تھیں. تو انہوں نے کہا پھر پوچھ کیوں رہے ہیں؟ تو لہٰذا انہوں نے بتایا کہ جب کھانا کھایا جاتا ہے تو اس کے بعد میرے جو ہونٹ ہیں وہ وائٹ ہو جاتے ہیں اور جو ایسڈ جیسے ایک کوئی چیز دی جاتی ہے اس کے اندر کوئی چیز ملا کر تو کھانے کے اندر وہ چیز جو ایسڈ ہے وہ دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے میری جو طبیعت ہے وہ ناساز ہوئی. اور انہوں نے کہا کہ میں صبح مطلب اٹھی ہوں تو میرا گلا جو ہے وہ اس کے اندر اس طرح سے چھالے بنے ہوئے تھے کہ میں صبح ناشتہ نہیں کر پائی اور شام میں نے وہ جو ہے وہ ابلے ہوئے چاول جو ہیں وہ کھائے ہیں اور اسی طرح سے وہ جو خوراک ہے وہ مجھے دی جا رہی ہے. میڈیکل کے حوالے سے بڑا واضح طور پر بتانا چاہیں کہ میڈیکل کے حوالے سے جو ہم نے درخواست دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کے اوپر ابھی تک کوئی سدباب نہیں ہوا اور کوئی ٹیم نہیں بھجوائی جا رہی. دیکھیں جو صحت کا معاملہ ہے، کسی کے جان کے حوالے سے معاملہ ہے، وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. تو اب تک جو ہے وہ کیوں نہیں ان کو میڈیکل کی جو ڈاکٹر کی ہماری جو ٹیم ہے یا پم سے جو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں یا ڈاکٹر فیصل ان کے معالج ہیں ان کو کیوں نہیں اجازت دی جا رہی؟ یہی وجہ ہے کہ پتہ نہ چل جائے. وہاں پر ایک ٹیم بھجوائی گئی ہے چیک اپ کرنے کے لیے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو مشین بلڈ پریشر کے حوالے سے گئی تھی وہ ویسے ہی خراب تھی کیونکہ انہوں نے وہ بلڈ پریشر میرا کہا کہ ہائی ہے. تو میں نے کہا میرا تو زندگی میں کبھی ہائی نہیں رہا. تو ساتھ ایک دو اور لوگوں کے چیک کیے تو انہوں نے کہا کہ سب کے ہی ہائی بتا رہی کیونکہ وہ مشین خراب تھی. میرے اصرار کرنے کے باوجود انہوں نے زبردستی جو وہ رپورٹ لکھ کر دے دی کہ ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہے. اب بات یہ ہے کہ اس طرح سے ان کو جیل میں یہ جو سب جیل قرار دی گئی ہے ان کی مرضی کے بغیر اور ہائی کورٹ میں ایک جو وہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے خدشات ہیں جیل کے اندر اور یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ ہم ان کو جو ہے وہ اس لیے نہیں رکھ سکتے کہ وہاں پر اڈیالہ جیل میں سپیس نہیں ہے. اور یہ تیسرا بہانہ بنا رہے ہیں کہ وہ کیونکہ سابقہ وزیر اعظم کی وائف ہیں اس وجہ سے ان کو جو ہے وہاں پر رکھا گیا ہے. تو آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہماری ٹیم نے بڑا واضح بتایا کہ جناب کسی طرح سے یہ ایکس پرائم منسٹر کے اوپر تو یہ بات جو ہے وہ ہو جسٹیفیکیشن دی جا سکتی ہے لیکن ان کی
मिसेस की हद तक नहीं किया जा सकता, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस रिपोर्ट को ये कहा कि ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा कि बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने रिपोर्ट देनी है वो भी दें। अभी तक वो रिपोर्ट जमा नहीं हुई, लिहाजा उन्होंने टाइम उनको दिया है। अब देखते हैं कि उसके अंदर क्या आगे जो है हाई कोर्ट लायामल बनाता है, लेकिन बात हम बार बार ये कर रहे हैं कि उनकी जान को शदीद खदशात हैं और हमारे जो कंसर्न्स हैं वो दूर किए जाएं। डॉक्टर की टीम जो है, जो हम कह रहे हैं, वो इजाजत दी जाए और उनको जाकर चेक करें। उन्होंने बार बार इसरार किया है कि जब खाना